ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن اور میں انور اقبال. انور صاحب، یہ سیٹرڈے کو ایک بہت ہی کہتے ہیں گراؤنڈ بریکنگ قسم کی ایک پروٹیسٹ ہوئی ہے واشنگٹن ڈی سی میں پیلسٹینینز کے حق میں اور اس جنگ کے خلاف اور جنگ بندی کے لیے کہ سیز فائر فوراً ہونا چاہیے. آپ تو وہاں موجود تھے اور تم بھی وہاں موجود تھے سر. تو آپ سے پوچھ رہے ہیں سر تو بتائیے کیا خبریں ہیں. یعنی دیکھیں، واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز سینسیشنل نیوز پیپر نہیں ہے، بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں اور عموماً اس طرح کی اسٹیمیٹس یعنی اندازے نہیں شائع کرتے. آج کل میرا جو اندازہ تھا، میرا اپنا اندازہ تھا کہ تقریباً 3 لاکھ لوگ تھے. واو، 3 لاکھ! 3 لاکھ. اور آج مجھے حیرت یہ ہوئی کہ آج واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز دونوں نے یہی اسٹیمیٹ کیا کہ 3 لاکھ کے قریب لوگ تھے تقریباً. دونوں نے کیا. تو 3 لاکھ. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، واشنگٹن چھوٹا شہر ہے، وہاں لوگ نہیں رہتے ہیں، وہاں صرف سرکاری دفاتر ہیں زیادہ تر، ہے نا، جس میں لوگ آتے ہیں صبح کام کر کے چلے جاتے ہیں. اور کل سیٹرڈے تھا یعنی ویکینڈ تھا. اس کا مطلب ہے کہ ارد گرد کے علاقوں سے، باہر سے، ہر طرف سے لوگ آنے والے تو خیر کیلیفورنیا سے بھی آئے تھے، وہ تو چند ہی آئے تھے. مطلب یہ ہے کہ واشنگٹن اور ارد گرد کے جو رہنے والے لوگ ہیں ورجینیا اور میری لینڈ کے، وہ بہت بڑی تعداد میں آئے تھے. بسوں پہ بسیں آئی تھیں، ٹرینوں میں بھر بھر کے آئے تھے. یعنی بالٹیمور سن نے تصویر شائع کی کہ ایک تو وہ جن کو لایا گیا تھا نا، ایک وہ جو ٹرینوں میں بیٹھ کے آ رہے تھے، تو وہ اس میں تصویر چاہیے کہ بھری ہوئی ہیں ٹرینیں اور لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ تھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ یہ جو احساس ہے وہ واشنگٹن کے ایریا میں بہت شدت سے لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی ہمیں حقیقت سے آنکھیں نہیں موننی چاہیے، بند کرنی چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ میں ہمدردیاں تھیں اور ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور جب حماس نے حملہ کیا تھا تو اس وقت اکثریت نے یہ محسوس کیا تھا کہ حماس نے غلط کیا ہے اور یہ دہشت گردی ہے. لیکن اب اس کے بعد جو اسرائیلی ملٹری ایکشن شروع ہوا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں لوگوں کو احساس ہوا بڑی شدت سے کہ یہ جو ہے بات بہت آگے بڑھ گئی ہے. اسرائیل کا جیسا دعویٰ تھا، اسرائیل جو کرنا چاہ رہا تھا کہ حماس کا خاتمہ کر دیں گے، تو یہ بات حماس کے خاتمے سے آگے بڑھ گئی ہے. اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ایک پوری نسل جو ہے فلسطینیوں کی وہ ختم ہو جائے گی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ نے جو کچھ دیکھا واشنگٹن کی سڑکوں پہ کل، اب میں نے دیکھا یہ کہ جو یہودی تھے خود، یعنی ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مذہبی فرقہ ہے جو اسرائیل کے خلاف ہے، ان کے علاوہ جو عام یہودی تھے وہ آ کے اپنا بیان ریکارڈ کرا رہے تھے کہ بھئی ناٹ ان مائی نیم، میرا نام لے کے اسرائیل یہ ظلم نہ کرے، یہ ظلم ہو رہا ہے یہ فلسطینیوں کے ساتھ. اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس کے مظاہرے کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو یہاں انٹلیکچوئلز ہیں، جو پولیٹیشین ہیں، جو نہیں بول رہے تھے، وہ بھی کھل کے بولنے لگے. مثلاً آج میں سنڈے ٹاک شو دیکھ رہا تھا، اس میں برنی سینڈرز جو سابق صدارتی امیدوار ہیں، ان کا انٹرویو آ رہا تھا. تو اب تک وہ احتیاط سے کام لے رہے تھے، لیکن کل ان سے سوال کیا گیا، بڑا ٹرکی سوال تھا، کیونکہ جو رشیدہ طلائب ہیں جو مشیگن سے کینڈیڈیٹ ہیں، سوری کانگریس وومن ہیں، اور ابھی دوبارہ الیکشن میں جا رہی ہیں. ہاں، دوبارہ الیکشن میں جا رہی ہیں. ان کا بیان آیا تھا کہ صدر بائیڈن کی زیر نگرانی فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے. تو اس پر ان سے جو اینکر تھی انہوں نے کہا یہ تو لفظ غلط استعمال کیا انہوں نے، تو آپ اس کو کنڈم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا چھوڑ دیں. رشیدہ طلائب نے کیسے الفاظ استعمال کیے، کیا کہا، جو ہو رہا ہے اس پہ فوکس کریں. کہنے کا کیسے چھوڑ دیں؟ کہنے اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ ایک فلسطینی ہے اور اس کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ تو بولے گی، لیکن آپ اس پہ غور کریں نا کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ میں وہ تو خود بھی یہودی ہیں نا، انہوں نے کہا میں کنڈم کرتا ہوں حماس کے اٹیک کو، لیکن حماس کا اٹیک اپنی جگہ، اس کے بعد اب جو ہو رہا ہے اس کو کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں. Senator, Democratic Congresswoman Rashida Tlaib released a video on Friday. We will remember in 2024. That last screen said Joe Biden supported the genocide of the Palestinian people. Do you think that's what Israel is doing here? Rashida is a friend of mine. Her family comes from Palestine. I think she has been shaken, as all of us are, about what is going on right there, right now. Yeah, but we have to address that. جو بات مجھے سمجھ آ رہی وہ یہ ہوا ہے، وہ یہ بات کہ لوگ اسرائیل کا بھی خیال تھا اور اسرائیل کا پلان تھا اور امریکہ کا خیال تھا کہ ایک سوئفٹ ایکشن ہوگا
اور جو ملیٹنٹ عناصر ہیں ان کو وہ ایلیمینیٹ کر دیں گے، اس میں حماس اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، اور ہو سکا تو فلسطینیوں کو سے ڈسلوج کر دیں گے، اور ڈسلوج نہ بھی کر سکے تو ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے بعد پھر آگے بات کریں گے، اور آگے بات جو کریں گے وہ اپنی گراؤنڈز پہ کریں گے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ 2 اسٹیٹ تھیوری کا تو خاتمہ ہو گیا تھا کہ جی وہ اب تو وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مگر ہوا یہ کہ یہ معاملہ لمبا کھنچ گیا اور ریزسٹنس بہت زیادہ ہو گئی، اور یہ رہا ہے کہ ریزسٹنس ختم بھی نہیں ہوگی، بات آگے بڑھتی رہے گی، اور اب بات آگے بڑھے گی تو جس طرح اس وقت امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں بار بار وہاں جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور وزیر دفاع بھی لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، صدر بائیڈن باتیں کر رہے ہیں، وہ کوشش یہ ہے کہ مسلم ملکوں میں ریاکشن کو، رد عمل کو دبایا جائے، لیکن ان کو ساتھ اور یہ جو ابراہم اکارڈز ہیں جس کے تحت اس کو بچا لیا جائے، سفارتی تعلقات استوار ہونے تھے سعودی عرب سے، جس کے تحت ہو گئے کئی عرب ملکوں سے، تو اس کو بچا لیا جائے، یہ جو بچا لیا جائے، یہ اب امریکہ کو احساس یہ ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ مزید طول پکڑا تو نہ صرف ہے کہ مسلم ملکوں میں ریاکشن ہوگا، بلکہ یہ جو ہے یہ جو اکارڈ وغیرہ ختم ہو جائیں گے، اور جس کا یعنی اظہار ابھی کوئی امریکی حکام نے نہیں کیا، لیکن اس کا اظہار جو رائے عامہ کا سروے جو ہوتا ہے، جو اوپینین پولز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوا کہ پوچھا گیا لوگوں سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں دنیا میں دہشت گردی بڑھے گی یا کم ہوگی، تو اس پر 65% امریکیوں نے کہا 65% کہ دہشت گردی بڑھے گی، اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس کی وجہ سے بھی امریکی عوام پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں۔ صاحب یہ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ جلد ہو جائے، لگتا نہیں ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ دیکھنے کا شکریہ، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ کلک آن دا بیل آئیکن۔ تھینک یو ویری مچ۔